بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نائی سرفراز اور ابھی بات کروں گی 2000 بچی پر۔ میں نے بھی ایک کوسچن پوچھنا ہے آپ لوگوں سے کہ مطلب جیسے مہدی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مطلب وہ کون سا قانون ہے جس کو وہ بچی خود بھی لکھ کے دے رہی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس کے باوجود مطلب وہ جو ہے اس کو جو ہے نا اس کی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے پاس آئے۔ تو یہ کوسچن میرا بھی ہے کہ مطلب قانون کون سا ہے ایسا جو اس چیز کی پرمیشن نہیں دے رہا ہے، اور کیوں نہیں دے رہا ہے، نہ دینے کی وجہ کیا ہے۔ مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ وہ بچی اب بلک بلک کے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اپنے پیرنٹس کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اپنی بہنوں کے پاس جانا چاہ رہی ہوں، لیکن نہیں، اس کی بات کو نہیں سنا جا رہا، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میری بھی اپیل ہے کہ وہ اس بچی کے لیے بھی نوٹس لیں اور اس کے لیے اس کے گھر، اس کے والدین کے پاس پہنچائیں، کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ بچی جو ہے اتنے عرصے سے وہاں پہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ایک اور مین چیز وہ یہ ہے کہ ظہیر گینگ نے جو جج صاحب ہیں اس وقت، ان کے بارے میں کہا ہے جی ہم ان پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو اعتبار نہیں ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی جب انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان ملزمان کی ضمانت کی جائے تو اس وقت مہدی بھائی نے تو کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، انہوں نے تو اس جج کی بات کو سنا، نہ صرف سنا بلکہ اس جج کی بات کو جو ہے اس کے ساتھ ایگری بھی کیا، اور اس جج کی بات کو مانا بھی کہ ٹھیک ہے اگر ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اب ان کی بیٹی کے لیے اگر وہ جج کوئی فیصلہ دینے جا رہا ہے تو فٹافٹ اس گینگ نے کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں تو وہ جج جو ہے اس کے فیصلوں پہ یقین ہی نہیں ہے، ہمیں تو اعتبار ہی نہیں ہے کہ وہ جج جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اچھا یا صحیح فیصلہ کرے گا۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ یہ مطلب عدلیہ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو یوٹیوبرز ہیں مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ اپنی دکانداری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ان کے بارے میں ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ان کی فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی کے لیے برے الفاظ بولے جا رہے ہیں، ان کے لیے، ان کی مسز کے لیے۔ بس کر دیں خدا را، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ گینگ ہے۔ تو ظہیر بھائی، ظہیر گینگ جو ہے نا، یہ مطلب ظہیر اور اس کا بھائی جو ہے یہ گینگ ہے اور گینگ کا حصہ ہے، اور یہ یوٹیوبرز بھی اس گینگ کا حصہ ہیں۔ مہدی بھائی نے اس بات کا بھی انکشاف کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک پراپر طریقے سے یہ بات کی کہ میں نے ان کے خلاف عدلیہ میں گیا ہوں، عدلیہ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اس کے باوجود ان کے سر پہ جوں تک نہیں رینگی، ان کے کانوں کے پر جوں تک نہیں رینگی کہ یہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان لوگوں کے خلاف عدلیہ ہی فیصلہ کریں گی۔ جنوری میں ان کے خلاف ایک آخری سماعت ہونی ہے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جانا ہے۔ اور مجھے وہ مطلب اس وکیل، جبری وکیل کا بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور زنیرہ ماہم، آپ بھی اپنی تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہم کوئی کسی کو مطلب وہ نہیں کر رہے، ڈیگریڈ نہیں کر رہے، بٹ جو آپ کر رہی ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ کل کو یہ معاملات آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اور پھر آپ کو بھی کوئی اس طرح کہے گا تو پھر آپ کس قدر تکلیف میں ہوں گی، جس قدر مطلب آج وہ ماں ہے، وہ ماں بھی بلک بلک کا کہہ رہی ہے کہ میری بچی گھر آنا چاہتی ہے، گھر آنا چاہتی ہے۔ اس نے ریٹن فارم میں مہدی بھائی نے خط دکھائے میڈیا کو، انہوں نے شو آف نہیں کرائے، انہوں نے لہرائے کہ یہ دیکھ لیں یہ میری بیٹی نے خط لکھے ہیں، اس میں انہوں نے سب کچھ، اس نے سب کچھ بتایا ہے کہ وہ گھر آنا چاہتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے جو اس کو نہیں آنے دیا جا رہا؟ وجہ یہی ہے کہ اس گینگ نے دوبارہ سے ایک درخواست دی ہے، درخواست بھی انہوں نے کہا جی چائلڈ پروٹیکشن کا جو ادارہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب مطلب سب سے بڑی بات ہے انہوں نے 164 کا بیان بھی نہیں دلوایا، کیونکہ پہلے یہی چاہتے تھے کہ بیان دلوایا جائے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ بیان دینے اگر عدالت آتی ہے تو وہ پھر ان کے خلاف ہی بیان دے گی، اور جو یہ اس بچی کو دھمکیاں دیتے رہے، جو اس پر تشدد کرتے رہے، جس طرح سے اس کو ورگلا کر یہ لے کر گئے، اور جس طرح سے اس بچی کا انہوں نے دماغ جو ہے وہ برین واش کیا، جس طرح سے اس بچی کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا، جس طرح سے بچی پر ظلم کرتے رہے، جس طرح سے بچی کو ڈرگز دیتے رہے، جس طرح سے بچی کو
अज़ियत देते रहे, जिस तरह से बच्ची को शहर शहर घुमाते रहे और उसको अपने जो है ना काले कारनामों के लिए यूज़ करते रहे, तो इस तरह से वो बच्ची जो है इनके सारे करतूत खोल कर बयान कर देगी अगर जज के सामने आएगी। और बच्ची अब बिलक बिलक कर कह रही है कि मुझे जज के सामने लेके जाया जाए। मैं उनको जज के सामने भी ये बात करने के लिए तैयार हूँ कि मैं अपने वालदैन के साथ जाना चाहती हूँ, मेरे से गलती हो गई जो मैं मतलब आज तक इनके साथ नहीं जा सकी। वो बच्ची दिन गिनती रहती है, घंटे गिनती रहती है, पल गिनती रहती है कि कब मेरे वालिदैन आएंगे और उस दरवाजे पर मैं उनको खुशामदीद कहूँगी और मुझे घर लेकर जाएंगे। मतलब अब वो वालिद भी मजबूर हो चुका है और वो यही कह रहा है बार बार कि कौन सा कानून है ये कानून जो है मुल्ज़िमों के लिए बना है कि ये जो मतलब मुल्ज़िम नहीं होते उनके लिए बना है, मतलब मज़लूम के लिए है, मज़लूम के लिए है या मुजरिम के लिए है। अब यहाँ पे दुआ ज़ारा तो मज़लूम है ना, तो जो मुगवी बच्ची है और जो ज़हीर गैंग है मतलब ये दबाव डाल रहे हैं उन पर और उस बच्ची को उसके घर नहीं जाने दे रहे, और वजह यही है क्योंकि उसने उनकी सारी हकीकत खोल कर रख दी है। और अगर इस तरह से ये हकीकत और खुलेगी तो जाहिर सी बात है यही अदालत होगी और यही जज होगा जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देगा, उनको सज़ा सुनाएगा, और ये जो है ना ज़हीर गैंग होने नहीं देना चाहती। तो इसलिए मेरी भी गुजारिश है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसके ख़िलाफ़ नोटिस लिया जाए और उस बाप को इंसाफ दिया जाए और उस माँ की पुकार को सुना जाए। वो बच्ची 14 साल की है, जब अदालत ने उसको माइनर डिक्लेयर कर दिया है और वली के अलावा निकाह नहीं हो सकता, इस बात का इकरार सब मज़ाहब के उल्मा ने कर दिया है, तो फिर ये क्या मतलब इसको और खींचा जा रहा है कभी और एक मेरी और भी अपील है कि ये जो हैं जज साहब, इनको भी ज़रा तनबीह की जाए कि इतनी छुट्टियां करते हैं, उस बच्ची के केस को लटकाया जा रहा है और जबरान वकील जो है उनके वो जबरान साहब पर भी उल्टे सीधे जो है ना इल्ज़ामात लगवाने की कोशिश की जा रही है, उनको भी मतलब इससे उसमें मुश्किलात में डाला जा रहा है। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? उस बच्ची ने आखिर आप लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ दिया है? उस बच्ची को क्यों नहीं उसके वालिदैन के पास जाने दिया जा रहा? मेरी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि वो इस बच्ची के साथ इंसाफ के लिए खुद आज़ाद नोटिस लें और उस बच्ची को उसके घर उसके वालिदैन तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।